اگرچہ ہمارا موضوع ہے ماہ مبارک شعبان، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک اس روایت کا تذکرہ کروں کہ جو ماہ مبارک رجب میں لکھی ہوئی ہے، بلکہ دو روایتیں مجھے آج بیان کرنی ہے ماہ مبارک رجب کی، ایک وہ جس کا تعلق خالصتاً رجب سے ہے، اور ایک وہ جس کا تعلق ہمارے آج کے موضوع سے بھی ہے، ماہ مبارک شعبان سے بھی ہے۔ جس کا تعلق خالصتاً ماہ رجب سے ہے وہ یہ روایت ہے کہ شیخ عباس قمی کے الفاظ مفاتیح الجنان میرے سامنے ہیں، میں اسی کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ابن بابویہ نے معتبر سند کے ساتھ، شیخ عباس قمی جیسا محدث جو ہے وہ یہ جملہ استعمال کر رہا ہے معتبر سند، تو اس کا خود ایک اپنا وزن ہوتا ہے الگ سے۔ ابن بابویہ نے معتبر سند کے ساتھ ابن سالم سے روایت کی ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں ماہ رجب کے آخر میں، جبکہ چند دن اس مہینے کے باقی تھے۔ جب آن حضرت کی نگاہ مجھ پر پڑی تو فرمایا تم نے اس مہینے میں روزہ رکھا؟ میں نے کہا نہیں یا ابن رسول اللہ، میں نے روزہ نہیں رکھا۔ فرمایا کہ تم سے اس قدر ثواب فوت ہو گیا ہے کہ خدا کے علاوہ جس کا حساب کوئی نہیں کر سکتا۔ رجب کے مہینے میں تم نے روزے نہیں رکھے، اتنا بڑا نقصان تم نے کیا ہے کہ اس کا اندازہ رب العزت کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اب چونکہ روایت کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ابھی رجب کے مہینے میں کچھ دن باقی تھے، میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں، اس کی مثال بالکل وہ مثال ہے کہ اگر فرض کر لیں کوئی بہت بڑا، فرض کر لیں کہ کوئی سیل لگی ہوئی ہو کسی جگہ پر، اب مجھے نہیں پتہ یہاں پر جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں وہ کس طرح کے شوق رکھتے ہیں، لیکن جیسے لباس کا شوق ہے فرض کرنا ہے، اچھا کپڑا پہننے کا شوق ہے، برانڈڈ کپڑا پہننے کا شوق ہے، فرض کر لیں کوئی ایسی دکان ہے جہاں پر مثال کے طور پر 5,000 روپے سے کم کا کوئی سوٹ ملتا ہی نہیں۔ اب اگر آپ کو پتہ چلے کہ صاحب وہ دکان ہے جہاں 5,000 روپے کا سوٹ ملتا ہے، لیکن چند دنوں کے لیے، ایک مہینے کے لیے سیل لگی ہوئی تھی، اور وہ فرض کر لیں کہ 500 روپے میں مل رہا تھا، 90% کی سیل لگی ہوئی ہے، 80% کی سیل لگی ہوئی ہے، 500 روپے میں 1,000 روپے میں سوٹ مل رہا ہے۔ آدمی 5,000 افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن 500 روپے فرض کرنے کے افورڈ کر سکتا ہے، 1,000 روپے فرض کرنے افورڈ کر سکتا ہے۔ اور مثلا کوئی ملے یار تمہیں پتہ چلا وہ سیل گئے، سیل میں تم کا نہیں، اوہ تم نے نقصان کیا، میں تو پورے سال کی خریداری کر کے آ گیا۔ تو آدمی پہلا سوال یہ کرے گا کہ بھائی سیل ختم ہو گئی یا باقی ہے؟ یعنی افسوس کرنے کا موقع اس وقت جب سیل ختم ہو چکی ہو، اگر ابھی سیل باقی ہے تو افسوس کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، انفارمیشن ملی لیٹ ملی کوئی مسئلہ نہیں، سیل تو ہے نا، جاؤ ابھی جا کے لے کر آتے ہیں۔ امام نے وہی والا کام کیا اس روایت کے اندر۔ راوی کہتا ہے کہ میں اس وقت گیا جی رجب کے کچھ دن باقی تھے، امام نے پہلا سوال کیا روزے رکھے، یعنی وہی گویا سیل لگی ہوئی تھی، بے شمار ثواب مل رہا تھا، تم نے رکھا؟ کہنا نہیں مولا، امام نے کہا بہت بڑا نقصان کیا، اتنا بڑا نقصان تم نے کیا ہے کہ یہ تو 5,000 10,000 کا نقصان جو میں بتا رہا ہوں ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، امام کہہ رہے ہیں اتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ خدا کے علاوہ اس کا حساب بھی کسی کے پاس نہیں۔ اس نے بے اختیار کہا کہ مولا ابھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ابھی روایت کا جملہ دیکھیں، خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بخدا یہ وہ مہینہ ہے جس کو خدا نے دوسرے مہینوں پر فضیلت دی ہے، فضیلت کو عظیم سمجھا ہے، اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کا احترام اپنے اوپر فرض کیا ہے۔ تو ابن سالم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ فرزند رسول اگر اس مہینے کے بقیہ دنوں میں کچھ روزے رکھ لوں تو روزہ داروں کا ثواب نہیں پاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ ایسا لگا کہ امام یہی چاہتے تھے کہ سوال پوچھیں، جیسے کہ اب اتنا ٹائم نہیں ہے، دن ختم ہونے والے ہیں، اب میں جب یہ روایت پڑھ رہا ہوں تب تو شاید صرف 1 یا 2 دن بچے ہیں، 28 رجب ہو چکی ہے آج، کل 29 رجب، ممکن ہے کل ہم جب گفتگو کر رہے ہو تو شعبان کی چاند کا اناؤنسمنٹ ہو جائے، تو 1 ہی دن بچا ورنہ 2 دن بچے۔ فرمایا اے سالم جو شخص اس مہینے کے آخر میں 1 دن بھی روزہ رکھے گا وہ ہمیں اویلیبل ہے، میں نے اس لیے روایت ابھی پڑھی، اس لیے کہ آج کی رات اگر گزر جائے گی تو پھر اگلے سال تک اس روایت کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ دس از دا لاسٹ نائٹ کہ میں اس روایت کو پڑھ سکتا ہوں۔ 1 دن بھی روزہ رکھے گا خدا اس کو عالم نزا کی سختی سے اور موت کے بعد کے خوف سے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، 1 دن کا ثواب جو کل کا روزہ ہے۔ اور اگر 2 دن مل جائے تو کیا خوش نصیب ہے ہم کہ رجب کے مہینے میں 2 دن میں مل گیا۔ اگر 1 دن روزہ رکھے گا عالم نزا کی سختی، عالم نزا کی سختی آسان چیز نہیں ہے، وہ لمحہ جب انسان کی روح اس کے بدن سے نکل کر عالم ملکوت کی طرف جا رہی ہے، وہ مرحلہ اس روح کے بدن سے نکلنے کا، یعنی بڑی شدت کے ساتھ روایتیں ہیں جو اس مرحلے کے سختی کے بارے میں تذکرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں رجب کا 1 روزہ انسان کو سختی سے محفوظ رکھنے والا۔ پھر امام فرماتے ہیں اور جو شخص اس مہینے کے آخر میں 2 روزے رکھے گا تو وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا،
اور جو شخص اس مہینے کے آخر میں 3 دن روزہ رکھے گا تو وہ قیامت کے عظیم خوف سے، اس کی سختی اور وحشت سے محفوظ رہے گا، اور جنت کی آگ سے نجات کا پروانہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا کہ یو آر سیف فرام دا فائر آف دا ہیل، جہنم کی آگ سے تم محفوظ ہو، ختم، تم جہنم میں